بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں باب شروط الصلاح پڑھ رہے ہیں، اور باب شروط الصلاح میں ہم لوگوں نے اب تک 5 پڑھ لی ہیں، اور 6ٹھی شرط ہم لوگ مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ وہ سطر الحوار کی شرط تھی، تقریباً بھی تھوڑی سی سطریں باقی رہ گئی ہیں۔ اس کے بعد 7ویں شرط السابع اجتناب النجاسہ وہ پڑھیں گے۔ تو شروع کریں شیخ یہاں سے وَيُبَاحُ مَا سُدِّيَ بِالْحَرِيرِ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره لقول ابن عباس إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المشمت، أما العلم وسود الثوب فليس به بأس، رواه أبو داود. أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان، قال في الكافي وإن استويا ففيه وجهان، أحدهما إباحته للخبر أي خبر ابن عباس، والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم. السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، لقوله تعالى وثيابك فطهر، وقوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقوله لأسماء في دم الحيض تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. وأمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعراب الذي بال في طائفة المسجد. وحديث القبرين وفيه أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله فإن حبس فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت، لكن بقعہ کی صفت ہو، کیا بولے؟ فإن حبس ببقعة نجسة، بقعہ کی صفت ہے وہ۔ فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت، لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه لأنه صلى على حسب حاله، أشبه المربوط إلى غير القبلة، وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا، صحت صلاته، لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها، أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة. ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره فخلع الناس نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، رواه أبو داود. ولأن من النجاسة ما لا يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها، وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال لاستصحابه النجاسة في الصلاة، أو نسيها ثم علم، لأن اجتناب النجاسة شرط للصلاة كما تقدم، فيعيد، وهو قول الشافعي، وقال مالك يعيد ما دام في الوقت، وعنه لا تفسد، وهو قول ابن عمر وعطاء.
وابن المسيب وابن المنذر ووجه حديث النعلين قاله في الشرح. يكفي؟ ٹھیک ہے، چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں باب شروط الصلاح پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ الشرط السادس ستر العورہ، اس ضمن میں اگر کوئی انسان ریشم کا لباس پہنتا ہے اور اس سے ستر عورہ کرتا ہے تو کیا اس کی نماز درست ہوگی یا نہیں، اس تعلق سے پڑھ رہے تھے. یہی اس عبارت کا خلفیہ ہے، وہی اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلبسوا الحریر فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہاں دنیا میں ریشم پہنے گا بغیر عذر کے تو پھر ایسا آدمی آخرت میں ریشم سے اس کو اعزاز نہیں دیا جائے گا ریشمی لباس کا، یا اس کو گویا کہ محروم کیا جائے گا. لیکن یہاں پر دنیا میں رہتے ہوئے خالص ریشم پہنے بغیر اگر کوئی انسان کچھ ریشمی دھاگا، ریشمی کپڑا ڈیزائن وغیرہ کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے. اس تعلق سے یہاں پر یہ مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے وَيُبَاحُ مَا سُدِّيَ بِالْحَرِيرِ. سدیہ کہتے ہیں ما طُرِّزَ، یعنی جو نقش و نگار جس پر کیے گئے ہیں. جیسے کوئی پٹی لگا دیتے ہیں کالر کے پاس، کوئی یہاں سامنے بٹنوں کے پاس، یا بعض لوگ یہاں آستین پہ ہیں، بعض علاقوں میں استعمال ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں، بعض ڈیزائن وغیرہ خاص طور پہ کچھ کر دیتے ہیں. تو اگر ایسا ڈیزائن ریشم سے کیا جائے تو ایسی صورت میں وہ جائز ہوگا، کیونکہ وہ غالب نہیں ہے. پورا کپڑا تو عام کاٹن کا کپڑا ہے یا کسی اور قسم کا ہے، بس اس کے اندر ریشمی دھاگا کچھ استعمال کیا گیا ہے یا تھوڑا سا ڈیزائن لگایا گیا ہے. اس کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث بھی دلیل کے طور پر یہاں پر وہ ذکر کر رہے ہیں. پہلے اس کا معنی دیکھ لیں. وَيُبَاحُ مَا سُدِّيَ بِالْحَرِيرِ. سدیہ کے معنی آپ لکھ لیں طُرِّزَ، یعنی تطریز جسے کہتے ہیں، نقش و نگار کرنا، ڈیزائن چھڑانا. وَأُلْحِمَ بِغَيْرِهِ، جوڑا گیا کسی اور کپڑے سے. الحمہ معنی جوڑا گیا یا پیوند لگایا گیا، اس کو کہتے ہیں الحمہ. لقول ابن عباس رضی اللہ عنہما انما نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن الثوب المصمت او المصمت اما العلم وسد الثوب فليس به بأس. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص ریشمی کپڑا جس کے اندر کسی اور کپڑے کی ملاوٹ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں الثوب المصمت، یعنی بالکل خالص ریشمی لباس. اما العلم، یا علم کہتے ہیں اصل میں کسی قسم کا کوئی بھی نشان، کوئی نشان بنا ہوا ہو ریشم سے، و سد الثوب، یا اس میں کسی قسم کا نقش و نگار ہے، فلیس به بأس، وہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ خالص ریشمی پورا لباس یہ منع ہے بغیر عذر کے. مثال کے طور پہ جس انسان کو خارش وغیرہ کی بیماری ہے یا اسکن، اس کو کیا کہتے ہیں، الرجی ہے، ایسے انسان کے لیے وہ اطباء کے کہنے پر جائز ہوگا. ورنہ عام انسان کے لیے، مرد حضرات کے لیے ریشمی لباس درست نہیں ہے. بس جو کسی کے اوپر نقش نگار ہیں، کچھ کپڑا، یا بعض حدیث میں آیا کہ 3 انگلیوں کے برابر اگر کوئی پٹی وٹی لگا لیتے ہیں تو بھی وہ جائز ہے.
او کان الحریر وغیرہ فی الظہور سیان. یہاں پر یہ بات ہے کہ اگر ریشم اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا، دونوں برابر 2 میٹر کا ایک کپڑا، آپ آستین 2 میٹر کا کوئی شرٹ بنائے ہیں اور اس میں 1 میٹر جو ہے ریشم ہے اور ریشمی کپڑا ہے، 1 میٹر کاٹن ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ سیان کہتے ہیں مثل کو، برابر کو. او کان الحریر وغیرہ فی الظہور سیان، یعنی ریشم اور ریشم کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا بھی دیکھنے میں برابر ہو، دونوں برابر ہو نظر آنے میں. اور تو اس میں ذکر کر رہے ہیں یہ خود بھی جائز ہوگا، یہ ایک قول ہے. قال فی الکافی وَإِنِ اسْتَوَيَا فَفِيهِ وَجْهَانِ، اگر دونوں برابر ہیں تو ایسی صورت میں ایک تو یہ قول بھی ہے کہ یہ جائز ہے کیونکہ وہ غالب نہیں. اگر اغلب ہے، مثال کے طور پر 2.5 میٹر کی قمیص بنی ہوئی ہے، 1 میٹر اگر کاٹن ہے، 1.5 میٹر پورا ریشم ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس کے اوپر حکم لگے گا کہ ریشم ہی ہے جو غالب ہے. اگر برابر ہے یا کم ہے تو ایسی صورت میں یہاں کہہ رہے ہیں اگر برابر ہے تو اس میں 2 قول یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ جائز ہے اس وجہ سے کہ پوری طرح یہ خالص ریشم نہیں ہے، الثوب المصمت نہیں ہے. یہ خبر ابن عباس، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل خالص ریشم سے منع کیا، الثوب المصمت جو ذکر کیا. والثانی تحریمہ لعموم خبر التحریم، ایک دوسری بات یہ کہ یہ ناجائز ہوگا کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر یہ بات ذکر کر دی کہ امت محمدیہ کے مرد حضرات کے لیے یہ درست نہیں. اچھا، یہاں تک اب تک جو 6ٹھی شرط جو استعمال جو ذکر ہو رہی تھی اس کا یہاں پر ذکر ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد یہاں سے 7ویں شرط کا آغاز ہو رہا ہے. 7ویں شرط ہے اجتناب النجاست لبدنہ وثوبہ وبقعتہ مع القدرہ. اگر ایک انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو اسے یہ شرط ہے کہ وہ پہلے خود پاک رہے، یعنی اس کا بدن پاک رہے. دوسری چیز وہ جو ستر عورہ کے لیے جو کپڑا وہ استعمال کرے وہ خود بھی پاک ہو. تیسری چیز جس جگہ پہ وہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے وہ بھی جگہ پاک ہو. ان تینوں میں سے کسی ایک میں بھی خلل ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اگر آپ صاف کپڑے پہنے ہیں، باوضو ہیں، کسی گندی جگہ کھڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں جہاں پر نجاست گری ہوئی ہے، تو اس طرح یہ نماز قبول نہیں ہوگی، یہ نماز درست نہیں ہوگی کیونکہ جگہ کی بھی پاکی ضروری ہے. اسی طرح بقیہ 2 شرطوں میں بھی اگر کوئی خلل کرے تو اس کی وجہ سے نماز اس کی متاثر ہو سکتی ہے. اب یہ سب چیزوں کے لیے انہوں نے دلیلیں، کچھ دلیلیں دی ہیں. دیکھیے، سب سے پہلے جو کپڑوں کے لیے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث سے دلیل لے رہے ہیں، تَنَزَّهُ مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ، کہ پیشاب سے بچا کریں کیونکہ اکثر عذاب قبر کا یہی سبب ہوتا ہے. تو استنزاہ من البول یا تنزہ من البول دونوں سے ہو سکتا ہے. تنزہ بدن سے بھی ہو سکتا ہے، ثوب سے بھی ہو سکتا ہے. نہ وہ بدن میں لگا رہے اور نہ وہ کپڑے میں لگا رہے، دونوں ہی چیزوں کے لیے دلیل بن سکتی ہے. اسی طرح وقولہ لاسماء فی دم الحیض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے کہا تھا جب وہ یہ بتاتی ہیں کہ کپڑے میں لگ جاتا ہے خون حیض کا تو کیا کرے، آپ نے فرمایا تحتہ، اس کو وہ کھرچے گی، جو اس کا عین ہے، بالکل عین النجاسہ جو ہے، بالکل وہ جو دکھنے میں آتا ہے، وہ کھپلی جو بن کے رہتا ہے وہ ہٹ جائے. تحتہ مطلب اس کو کھرچے گی. تزیلہ ثم تقرصہ بالماء، پھر اس کو پانی ڈال کے رگڑے گی. ثم تنضحہ، پھر پوری طرح اس کو پانی ڈال کے دھو دے گی تاکہ پورے کا پورا اس کا اثر چلا جائے. ثم تصلی فی، پھر اس میں نماز پڑھ سکتی. تو اتنی ساری باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ ایسا کرنا ہے، کھرچنا ہے، اس میں پانی ڈال کے رگڑنا ہے، اس کو دھو کے صاف کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس چیز کو بتلاتی ہیں کہ کپڑے کی پاکی بھی ضروری ہے.
اور اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تنزہ من البول، بدن کی پاکی بھی ضروری ہے. وأمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد. مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے، نماز مسجد ہو یا مسجد کے علاوہ بھی گھر میں بھی کہیں پانی گر جائے اور پیشاب گر جائے تو وہاں پر بھی پانی ڈالا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جگہ کی پاکی ضروری ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پر مسجد میں پانی بہانے کا حکم دیا، اس سے کیا مستنبط ہو رہا ہے، کس چیز کے لیے ہمیں دلیل مل رہی مشائخ؟ جگہ پاک رہنا. جی جگہ پاک رہنا اس کو کہہ سکتے ہیں. طہارت البقعہ، بقعہ جگہ کو کہتے ہیں. تو کپڑے کا، بدن کا، بقعہ کا، تمام کا پاک ہونا یہ ضروری ہے. سارے یہ احادیث سے دلیل ہے، اس کی یہاں پر ذکر کی گئی. اچھا، اب اس کے بعد اعذار شروع ہو رہے ہیں. یعنی اگر ایک انسان کو یہ ساری چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، ایک عام آزاد انسان جو پوری طرح اس کو سہولیات حاصل. اب اس میں جس قدر کسی کو کوئی عذر لاحق ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی بیماری ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو اس میں کہاں تک عذر معقول رہے گا اس کا اعتبار ہوگا. اس کے لیے مزید تفصیل ذکر ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں مشائخ؟ جی. فَإِنْ حُبِسَ بِبُقْعَةٍ نَجِسَةٍ وَصَلَّى صَحَّتْ. اگر کسی انسان کو قید کر دیا جائے ایسی جگہ میں جو خود نجس ہے، جو سخت قید بامشقت جسے کہتے ہیں، اگر ایسی جگہ میں کسی مسلمان کو قید کر دیا جاتا ہے اور وہ جگہ اپنے طور پہ پہلے سے بھی نجس ہے، مثال کے طور پر مان لیں کہ وہ کسی بھی انسان پر سختی اس سے پہلے کی گئی، خود اس پہ کی گئی، اس نتیجے میں وہیں پر اس نے جو ہے اپنی ضرورت پوری کر لی، اب وہ جگہ بھی نجس ہو گئی، اب یہاں اس کو بدلا نہیں گیا، اس کو دوسری جگہ نہیں منتقل کیا گیا، اس جگہ کی صفائی نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے ہزاروں میں کسی ایک کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا ایسی جگہ اگر کسی انسان کو قید کر دیا جائے تو کیا وہ انسان اگر اس جگہ پر نماز پڑھے تو کیا وہ نماز درست ہوگی یا نہیں؟ تو یہاں کہہ رہے ہیں فَإِنْ حُبِسَ، قید کر دیا جائے، رکھ دیا جائے کسی گندی جگہ میں، وَصَلَّى صَحَّتْ، اب وہ ایسی جگہ میں نماز پڑھے تو پھر اس کی نماز درست ہو جائے گی. یہ سارے عذر ہیں. اس کو قید کر دیا گیا، وہ اپنی مرضی سے وہاں جا کے نہیں بیٹھا ہے، اس کو قید کیا گیا ہے. لیکن یومئ بالنجاسة الرطبة غایة ما يمكنه ويجلس على قدميه. یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ تھوڑا سا فرق کر رہے ہیں. فرق کیا کر رہے ہیں؟ ایک نجاسہ رطبہ ہے. نجاسہ رطبہ مان لیں پیشاب ہی ہے، پوری طرح نظر آ رہا ہے، اس سے ہٹنے کی کوشش کرے یا اس سے تھوڑا سا دور رہنے کی کوشش کرے، نجاسہ رطبہ. اور اگر نجاسہ یابسہ ہے تو پھر یہ اتنا اس کا معاملہ شدید نہیں ہے، دونوں ہی نجس ہی ہیں، لیکن یہ جو نجاسہ جو رطبہ ہے اس سے تھوڑا سا ہٹنے کی کوشش کرے، دور ہونے کی کوشش کرے جس قدر اس کو ممکن ہو سکے. اصل میں ایما کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں اشارہ کرنا، او ما یومئ ایماء معنی اشارہ کرنا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ داخل ہوئے نماز میں، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، فأومأ بیدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اس کے باوجود حضرت ابوبکر جو ہے پیچھے آ گئے. تو یہ ایما کے معنی ہیں. لیکن یومئ بالنجاسۃ الرطبۃ غایۃ ما یمکنہ، جہاں تک ہو سکے اس سے ہٹنے کی کوشش کرے. ویجلس علی قدمیہ، اپنے پیروں پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی کوشش کرے. یہ پوری طرح جہاں تک ہو سکے یہ کوشش یہ ہو کہ اس کو براہ راست نجاست اور زیادہ لگنے کا امکان نہ رہے. اسی لیے انہوں نے کہا یجلس علی قدمیہ لأنہ صلی علی حسب حالہ اشبہ المربوط الی غیر القبلہ. بعض ہو بھی سکتا ہے کہ ایسے قیدیوں کو کسی کو غیر قبلہ کی طرف باندھ دیا جائے
اب اس کو کھولا نہیں جائے گا، یا کھولا بھی جائے گا تو نماز کے وقت کے گزر جانے کے بعد کھولا جائے گا، تو ایسا انسان بھی کیا کرے گا کہ وہ اپنے طور پر اسی جگہ نماز پڑھ لے گا غیر قبلہ میں، کیونکہ اس کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد وَإِن مَسَّ ثَوْبُهُ ثَوْبًا نَجِسًا، یہاں پر ایک مزید ایک اور عذر بیان کر رہے ہیں۔ ایک تو بقعہ کے تعلق سے بتلایا کہ اگر قید کر دیا گیا تو پھر عذر ہے تو پھر کوئی بات نہیں، اسی طرح ایک عذر کپڑے کا بھی ہو سکتا ہے۔ کپڑے کا کیسے؟ وَإِن مَسَّ ثَوْبُهُ ثَوْبًا نَجِسًا، آپ کا کپڑا کسی نجس کپڑے کو لگا ہے، او حائطا لم يستند الیہ، یا دیوار کو پوری طرح جو ہے انسان ٹیک لگا کے اس کو نہیں بیٹھا ہے، تھوڑا سا اس کا بدن لگ رہا ہے کہیں، گرچہ وہ دیوار گندی ہے، لم يستند الیہ، او صلی، اس کو ٹیک نہیں لگایا گیا کہ پوری طرح، او صلی علی طاہر طرفہ متنجس، اسی طرح ایک کارپیٹ ہے، کوئی چٹائی ہے، ایک کونے میں گندگی لگی ہوئی ہے، پیشاب ہے، دوسرے کونے میں وہ پڑتا ہے، چٹائی کافی بڑی ہے، 2 میٹر کی چٹائی ہے، 1 میٹر نماز پڑھنے کے لیے ادھر کافی ہو جاتے ہیں، دوسرے میٹر کے دوسرے کونے میں گندگی لگی ہوئی ہے، ہاں، تو ایسی صورت میں کیا اس کی نماز درست ہوگی یا نہیں ہوگی مشائخ؟ درست ہوگی، درست ہوگی، درست ہوگی، کیونکہ برابر جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا اعتبار ہے۔ کارپیٹ کبھی روم بھر کے بچھایا ہوا ہے، روم کے کسی کونے میں کہیں گندگی پڑی ہوئی ہے، گندگی لگ گئی، پیشاب بچے نے کر دیا، کوئی اور بات ہو گئی، آپ کسی اور جگہ میں تھوڑے سے دور ہٹ کے وہاں سے پڑھتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ او صلی علی طاہر طرفہ متنجس۔ اچھا، یہاں شروع میں جو پہلی بات تھی مس ثوبہ ثوبا نجسا، مان لیں کہ آپ کسی ایسی بھیڑ میں پھنس گئے ہیں، کسی ایک پیسنجر ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، کوئی اور بات ہے، اتنی سخت بھیڑ ہے، اب ہندو مسلم سب لگ لگ کے کھڑے ہوئے ہیں، اب انسان کو نماز پڑھنا ہے، لگ لگ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اور بات ہے، اور اس کا کپڑا نجس بھی ہوگا، آپ کا کپڑا تو نہیں ہے لیکن آپ کے کپڑے کو لگ رہا ہے وہ کپڑا، ہاں، اسی طرح کسی گندی جگہ ہی جا کے اب دیوار کا ایک طرف کا حصہ جو ہے گندا ہے، آپ اس کو برابر ٹیک لگا کے اسی جگہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، پھر بھی وہ دیوار گندی ہے، اس کو آپ ٹیک نہیں لگائے ہیں، آپ کا دھکا لگ رہا ہے یا کوئی اور بات ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں یہ سب عذر ایسے ہیں کہ اس انسان کے گویا کہ بس سے باہر ہیں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، تو ایسی صورت میں او صلی علی طاہر طرفہ متنجس، یا اسی طرح ایک پاک جگہ میں پڑھ رہا ہے یا پاک کپڑے پہ پڑھ رہا ہے، اس کا ایک کنارہ نجس ہے، او سقطت علیہ النجاسہ فزالت، یا اسی طرح اس کے اوپر نجاست گری تھی تو پھر ختم ہو گئی، چلی گئی، نکل گئی، اس کا اثر ختم ہو گیا، او ازالہ سریعا، یا اسی طرح خود اس کے کپڑے پہ اگر نجاست گر گئی فوراً اس کو ہٹا دیا، دور کر دیا، مان لیں غطرے میں نماز پڑھ رہے تھے، کسی درخت کے نیچے اوپر سے کوا ہوا تھا، کوئی کر دیا، کوئی بات ہو گئی، اب غطرہ اٹھا کے سائڈ میں ڈال دیے، تو کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں نماز صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی مشائخ؟ کیا مشائخ سن رہے ہیں؟ صحت صلاۃ، اچھا، تو نماز تو اس کی درست ہو جائے گی، صحت صلاۃ، نماز اس کی صحیح ہوگی، لأنه ليس بحامل للنجاسة، کیونکہ اب وہ نماز پوری وہ نجاست اٹھائے ہوئے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب نجاست اگر اس کو لگ گئی، وہ کپڑا ہٹا دیا، دور کر دیا، ہو گیا، لیکن یہ خود نجاست تو اٹھائے ہوئے نہیں ہے نماز بھر کی، او لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها، أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ نہ وہ آدمی نجاست کو اٹھایا تھا، نہ نجاست کے اوپر نماز پڑھا تھا، اشبہ ما لو صلی علی ارض طاہرۃ متصلۃ بارض نجسہ، جیسے آپ کسی بھی جگہ بس اسٹینڈ میں ہی کہیں
پڑھ لے نماز تھوڑی سی دوری پر جو ہے اسی زمین سے لگی ہوئی زمین ہے جو گندی ہے اور یہ پاک ہے، تو ایسی ہی بات ہوگی کہ جس طرح کوئی آدمی ایک کپڑے پہ پڑھتا ہے نماز، اس کا ایک دوسرا دور کا کنارہ جس پہ وہ نماز براہ راست سجدہ نہیں کر رہا ہے، ایسی جگہ میں گندگی لگی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے. وہ اس کے لیے دلیل کیسے لے رہے ہیں؟ بالکل اسی طرح جس طرح ایک زمین پھیلی ہوئی ہے پوری طرح، آپ یہاں پڑھ رہے ہیں اس تھوڑی سی دوری پر وہاں پر گندگی لگی ہوئی ہے، تو آپ جس جگہ پڑھ رہے ہیں وہ جگہ اگر صاف ہے تو پھر آپ کی نماز مقبول ہے، صحیح ہے. اب ان سب چیزوں کے لیے ایک حدیث دیکھیے بہت ہی اہم ہے، وہ دلیل کے طور پر یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کرام کو. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے یا اپنے چپل نکال کے بازو رکھ دیا بائیں جانب. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ سب لوگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے نکال کے رکھ دیے ہیں تو سب لوگ نکال دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب مکمل کیے تو پوچھا کہ کیا بات ہے، تم لوگ اپنے چپل کیوں نکالے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا ہے کہ ہم نے دیکھا آپ نکالے اس لیے ہم لوگ نکال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو میں جو نکالا اس لیے کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے مجھے وحی ہوئی، جبریل نے آ کے مجھے بتلایا کہ میرے چپلوں میں گندگی لگی ہے تو اس لیے میں نکال کے سائڈ میں رکھا. وَلِأَنَّ مِنَ النَّجَاسَةِ مَا لَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهَا، اور تھوڑی سی بھی نجاست معفو عنہ نہیں ہے. فَعُوفِيَ عَنْ يَسِيرِ زَمَنِهَا، تھوڑی سی مدت تک کے لیے جب وہ نجاست ساتھ رہی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ معاف کر دیا. کیسے ملی دلیل اس میں؟ مشائخ سمجھ رہے ہیں اس حدیث سے دلیل؟ چپل میں نجاست تھی، چپل نکال دی. جی تو تھوڑا اور وضاحت کریں گے اس میں کیسے دلیل مل رہی ہے برابر اس فعوفی بات. عن یسیرها مطلب جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں نماز پڑھ رہے تھے نا، اگر وہ نماز نہیں ہوتی بولتے تو پوری نماز دہراتے تھے. ایوہ یہ بالکل یہی بات میں سننا چاہ رہا تھا. اب مثال کے طور پہ مان لیں اللہ کے رسول نے تکبیرۃ الاحرام باندھا، تکبیرۃ الاحرام آپ نے کہی، آپ اب سورہ فاتحہ شروع کرنے والے ہیں، تو یہ جو تکبیرۃ الاحرام جب شروع ہوا، تکبیرۃ الاحرام کا یہ جو وقت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل میں نجاست اس وقت تھی. تو جو تکبیرۃ الاحرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو یہ جو تھوڑا سا وقت جو چلا اس میں لگا، یہ اس حال میں لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں ایک چیز ہے، چپل ہے جس کے اندر نجاست لگی ہوئی، تو یہ جو تھوڑا سا وقت ہے یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. تو ایسی ہی بات ہے، آپ کے غطرے پہ لگ گئی، اچانک اوپر سے کوے نے کر دیا، آپ اس کو اٹھا کے پھینک دیے، ٹوپی پہ گرا ٹوپی پہ اٹھا کے پھینک دیے، ایسے چپل میں لگا ہے ایسا محسوس ہونے لگا اس کو ہٹا دیے. تو یہ مطلب یہ کہ اگر تھوڑے سے وقت کے لیے آپ نے نماز کی حالت میں گویا کہ نجاست لگی، آپ نے اس کو فوراً ہٹا دیا تو ایسی صورت میں نماز صحیح ہوگی، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں. اگر دہرانا ضروری ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پھر سے کہتے کہ بھائی چلو پھر سے تکبیر احرام شروع کرتے ہیں، ورنہ نماز کا ایک جز بلکہ ایک اہم رکن جو ہے مکمل ہو چکا تھا. واضح ہوئی مشائخ بات؟ جی شیخ اچھی بات ہے. چلیے اب یہاں تک جی ماشاءاللہ شیخ، یہاں تک ایک میٹنگ ختم ہو رہی ہے. انشاءاللہ کل ہم لوگ اس کو جو ہے نا پھر یہاں وَتَبْطُلُ إِنْ عَجَزَ عَنْ إِزَالَتِهَا فِي الْحَالِ لِاسْتِصْحَابِهِ النَّجَاسَةِ، یہاں سے ہم لوگ کل شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ میٹنگ کا وقت ختم ہو رہا ہے اور یہ مسئلہ تھوڑا سا اہم ہے، اس میں کافی تفصیل مطلوب رہے گی، اس لیے ہم لوگ یہاں تک آج کا یہ درس روک لیتے ہیں. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.